دوسرے کو نفرت کی نگاہوں سے ہم نے دیکھا ہے، مگر یہ وقت اس کے لیے نہیں ہے. یہ وقت اس کے لیے کہ ہم جس مسلک کو مانتے ہیں اس مسلک کے آقا سرکار اعلیٰ حضرت سے پوچھیں کہ سیدوں کی عزت کیا ہوتی ہے. میں مسلک کے اعلیٰ حضرت کے جو ماننے والے ہیں ان سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں، ہم بھی ماننے والے ہیں. وہ ایسا مسلک کا ماننے والا ہو ہی نہیں سکتا، ایک دو بار نہیں 500 بار چلا چلا کے بولے مسلک کے اعلیٰ حضرت زندہ باد، اور دل میں کسی ایک سید زادے کی نفرت ہو. عمر میں سید زادے چھوٹے ہوں، اگر ان سے بھی بغاوت کی باتیں ان سے بھی بغاوت وہ کرتے ہو، خدا کی قسم وہ اپنے گھر کے لیے وہ مسلک کے اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگا سکتا ہے، مگر اعلیٰ حضرت کے نزدیک وہ سنی ہی نہیں ہے. حضور اس لیے کہ اعلیٰ حضرت سے ہم نے یہ آل رسول کی عزت کا ہم نے طریقہ آپ کے کردار سے سیکھا ہے. وہ واقعہ آپ بھول گئے؟ اعلیٰ حضرت نے جو سید زادے کو کاندھے پہ اٹھایا تھا، کون اعلیٰ حضرت؟ 1000 سے زائد کتابوں کے مصنف اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت نے کن کو اٹھایا؟ سید زادے کو. اور وہ سید زادے کسی خانقاہ کے پیر کے صاحب زادے نہیں تھے، وہ سجادہ نشین نہیں تھے، کام اور جاب کے اعتبار سے وہ مزدور تھے. کیا مزدور تھے نا؟ ان کو آپ نے کاندھے پہ اٹھا کر پوری دنیا کے سنی مسلمانوں کو آپ نے اپنے قلم سے نہیں، سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنے کردار سے پیغام عمل دیا. اے دنیا داروں، لوگ مجھے محدث اعظم کہتے ہیں، کوئی مجھے مفتی اعظم کہتا ہے، کوئی مجھے 1000 کتابوں کا مصنف کہتا ہے، مگر آج دیکھ 1000 کتابوں کا مصنف بننا آسان ہے، محدث اعظم بننا آسان ہے، مفتی اعظم بننا آسان ہے، کیونکہ ان ساری چیزوں کا تعلق انسان کی محنتوں سے ہے، انسان کے کسب سے ہے، ایک آدمی کی کوششوں سے ہے. آدمی کوشش کرے گا IAS بنے گا، کوشش کرے گا IPS بنے گا، کوشش کرے گا مفتی بنے گا، کوشش کرے گا حافظ بنے گا، کوشش کرے گا عالم بنے گا، کوشش کرے گا ہندوستان کا مفتی نہیں پوری دنیا کا سب سے بڑا مفتی بنے گا. مگر اعلیٰ حضرت نے سید زادے کا احترام کر کے آپ نے کاندھے پر بٹھا کر واپس اس جگہ تک آپ نے سید زادے کو پہنچا کر دنیا کو عمل کے اعتبار سے پیغام عمل دیا ہے. ایک دنیا داروں، جب مقام سیدوں کا ہوتا ہے، اب مقام 1000 کتاب لکھنے والے مصنف کا نہیں، جب مرتبہ سید زادے کا ہوتا ہے، اب مرتبہ مفتی اعظم کا نہیں، جب مقام سید زادے کا ہوتا ہے، اب مقام مفتی اعظم کا نہیں ہوتا. اعلیٰ حضرت نے اپنے عمل سے پوری دنیا کو پیچھے کے راستے سے بیکورڈ سے آپ نے اعلان کر دیا کہ پوری دنیا کا نام دیکھا 1000 کتابوں کا مصنف آدمی بن سکتا ہے، مگر سید خود سے نہیں بن سکتا. یہ تو جس پر اللہ کا کرم ہوتا ہے نا وہی سید بنتے ہیں. ان کو سید زادے کے گھر میں اللہ پیدا فرماتا ہے. یہ پوری کمیونٹی کلیا چک، مالدہ، مرشد آباد، بنگال، بہار، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں. پوری دنیا میں ہم سب مل کر محنت کریں گے کہ چلو ہمارے گھر بھی کوئی سید زادہ پیدا ہو جائے. ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا ہے. جس پر اللہ کرم فرماتا ہے نا اسی کو سید زادے کے گھر میں پیدا فرماتا ہے، اسی کو مولا علی کی نسبت ملتی ہے. ایک چیز اور کلیئر کروں، بہت بڑی بات، ہم لوگ سید نہیں بنے، سیدوں کے گھر میں اللہ نے پیدا نہیں فرمایا، مگر ایک کام تو ہم کر سکتے ہیں نا. سید زادے اور اولاد رسول کے گھروں میں یا اولاد رسول کی حیثیت سے پیدا نہ ہونے پر کبھی آپ کو افسوس بھی نہ ہو اگر آپ اولاد رسول کی غلامی کے پٹے کو اپنی گردن پہ ڈال لیں. میں یہ کسی بھی سید زادے کی بات کر رہا ہوں، کسی بھی سید زادے کے اگر احترام سے اگر ہم نے چوک کی ہے، وقت کا بڑا مفتی ہو، وقت کا بڑا پیر ہو، خانقاہوں میں ہمیشہ آنا جانا ہزاروں لوگوں کا ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں. اگر سیدوں کے خلاف ان کی زبان سے بغاوت کے جملے نکلیں گے نا، یہ سید زادے خاموش رہیں گے، مگر مولا علی اپنی آرامگاہ سے اسے ملاحظہ فرمائیں گے. بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں اس خانقاہ سے تو کیا ہوا؟ ولایت کے راستے جس مولا علی کے گھر سے نکلتے ہیں نا، سرکار مولا علی اس شخص کی ولایت کو چھین لیں گے.
یہی چند پیغامات کے تحت مجھے تو میری خوشیوں میں اس قدر اضافہ ہوا، دوبالگی آئی، چونکہ تقریر کی سیٹنگ تو ایسی تھی نہیں کہ میری تقریر بعد میں ہونی تھی۔ میں اکیلے مدرسے میں لیٹا تھا، نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں سوچا کہ کہیں کمیٹی والوں کو یہ نہ خبر ہو جائے کہ میں آیا ہی نہیں تھا، جیسا کہ ابھی تک ہم کو لگ رہا تھا کہ کمیٹی والوں کو میری موجودگی کا علم ہی نہیں ہے، سارے لوگ چلے گئے اسٹیج پر اپنی اپنی باری میں، اور میں کیوں لیٹا رہوں؟ چلو میں خود سے پہنچتا ہوں تاکہ یہ تو کمیٹی والوں کو پتا چلے کہ مصور آئے تھے۔ تو میں اپنی موجودگی درج کرانے آیا، حضور کی موجودگی میں چند باتیں میں نے کہہ دی، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے یہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگ آپس میں متحد رہیں گے۔ آپ ہر شخص کا احترام کریں اگر وہ سنی ہے، ہر عالم کا احترام کرے اگر وہ سنی ہے، اور سنیت کا معیار جو چیک کرنا ہے نا، سنیت کس کے اندر کتنی ہے، کون کتنا بڑا سنی ہے، اس کا معیار اس سرکار مصطفیٰ کی ذات، مصطفیٰ کریم کی ذات گرامی، جو میرے مصطفیٰ سے جتنی محبت کرے گا، جن کے دلوں میں صحابہ اور سرکار مولا علی اور تمام اصحاب کی محبتیں جس قدر رہیں گی، وہ انسان اتنا بڑا سنی رہے گا۔ اس کے نیچے کے آگے پیچھے تھوڑی بہت جھنجھٹ اور تنازع وغیرہ کو ہم کو اپنی نگاہوں کے سامنے نہیں لانے ہیں، ہم کو سب کی عزت کرتے ہوئے، اپنی قسمت پہ ناز کرتے ہوئے اللہ سے کہنا ہے، میرے پروردگار تیرا کتنا شکر میں ادا کروں کہ تو مجھے مسلمان بھی بنایا، سنی بھی بنایا، اور ہاتھ میں دامن بھی دیا تو مولا علی کے بچوں کو لایا۔ اس لیے آپ اپنی قسمت پہ ناز کریں۔ السلام علیکم۔